ہمیں کربلا میں بلائے او مولا، ہمیں اپنا روزہ دکھائے او مولا، ہمیں کربلا میں بلائے او مولا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ ابن زہرا بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا راضیہ یا مرضیہ خیر النساء یا ام ابیہا، سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ، جو کرنی ہے دعا کر، یا راضیہ یا مرضیہ خیر النساء یا ام ابیہا۔ بر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون تو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم نے سورہ مومنون کی شروع کی آیتوں میں ایک راز بتایا ہے کامیابی کا۔ خدا کہتا ہے کہ ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، وہ نعرہ علی یا علی
خداوند عالم سورہ مومنون میں ایک چیز بتاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یعنی مفہوم یہ ہے اس کا. آخر آؤں گی میں اس کے ترجمے پر. اللہ کہتا ہے ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ اچھا 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 اور میں کامیاب ہو جاؤں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کون انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں؟ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا، پہلے دور میں صرف مرد کماتا تھا، عورت کھاتی تھی. اور آج کے دور میں مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اچھا چاہیے، کیونکہ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں زیادہ چاہیے. تو اللہ نے ایک چیز ہم لوگوں کو بتا دی. کہا اے لوگو، اے مومنو، مومن کہا اللہ نے، آمن، اے مومنو، اگر تم کو ترقی چاہیے، اگر تم کو چاہیے کہ تم آگے بڑھ سکو، تو تمہیں میں نے قرآن کی آیتوں میں کلیئرلی بتا دیا ہے کامیابی کا رستہ. کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن. افلح ہم کہتے ہیں نا، حی الفلاح، حی الفلاح. کامیابی ڈھونڈنے دکان پہ جاتے ہو، بزنس میں جاتے ہو، ادھر جاتے ہو، حی الفلاح. کامیابی مسجد کی طرف بھی ہے، ادھر بھی رخ کرو، ادھر بھی آؤ، یہاں پہ بھی کامیابی ملے گی. کامیابی یہاں سے لے کر جاؤ گے تو تمہیں ساری کامیابی ملے گی. تو ہاں مومنات، آگے خداوند عالم نے شروع میں ہی کہہ دیا حی الفلاح، یعنی اس میں کہتا ہے قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہیں جن کی یہ شرطیں ہیں. کیا کیا شرطیں ہیں؟ خدا نے سب کلیئرلی بتا دیا. کہا سب سے پہلے مومن کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، ایک خوشو کے ساتھ کرتا ہے. تیسری بات کہی کہ مومن کبھی بھی برائی نہیں سنتا. عن اللغو معرضون، مومن کی یہ کوالٹی ہے. کامیاب لوگوں کی یہ صفت ہے کہ کامیاب لوگ فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں وقت نہیں گزارتے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کسی کی غیبت سننا، کسی کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر دنیاوی بات کرنا، یہ کیا؟ یہ فضول ہے، میرا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ چیزوں سے بھاگتے ہیں. پھر خداوند عالم آگے کہتا ہے والذین هم لزکاتہم فاعلون، وہ اپنے مال میں سے اللہ کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند عالم نے بہترین چیز بتا دی. اللہ نے ایک اتنی خوبصورت چیز بتا دی جو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ہے. کیا کہا والذین هم لفروجہم حافظون. اس کا ترجمہ آتا ہے نا، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ اس دور کے لیے، باقی آگے کی آیت اس دور کے لیے ہے جس یہ دور ہمارا دور نہیں ہے. سوائے اپنی بیویاں اور اپنی کنیزوں کے، کنیز آج کل نہیں ہے، صرف بیویوں کی بات. فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون، اگر کسی نے اس کے اگینسٹ کیا، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو یاد رکھو وہ گناہگار ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، مومن کے اپوزٹ بن جاتا ہے، مومن کا ضد بن جاتا ہے، یاد رکھنا. اور پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہے جو اپنی امانت کا دھیان رکھتا ہے، اپنی امانتوں پہ خیال رکھتا ہے، اور اپنا جو وعدہ ہوتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے. ہاں مومنات میں اصل اپنے مقصد پہ آؤں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص، ابھی یہ ہمیں ایک میزان بتا رہے ہیں نا، ایک بیلنس بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، بہت مومن ہے، بہت متقی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے؟ تو میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس کے لمبے لمبے رکوع، اس کے بڑے بڑے رکوع، اس کے سجدے کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت بہت پہنچا ہوا انسان ہے؟ تو میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب فرماتے ہیں لا تنظروا الى طول الرکوع، رکوع الرجل والسجود،
تم کبھی کسی انسان کے لمبے لمبے رکوعوں کو نہ دیکھو، نہ ہی اس کے سجود کو دیکھو. فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ يُعْتَادُ لَهُ. اگر تم نے کسی انسان کے لمبے رکوع کو دیکھا، لمبے سجدوں کو دیکھا تو نہ دیکھو. کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی عادت کے خلاف جائے گا، اس کا لمبا رکوع، اس کے لمبے سجدے اس کی عادت بھی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لمبے سجدوں اور رکوعوں کو چھوڑے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، اس کو اندر وہم شروع ہو جائے، اس کو وچار، کھوٹے کھوٹے وچار آئیں گے. میں نے یہ نہیں پڑھا نا اس لیے میرے اوپر یہ مصیبت ہے، میں نے یہ نہیں کیا نا اس لیے میرے اوپر یہ مصیبت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے لمبے لمبے، یہ میرے حبیب فرماتے، ہو سکتا ہے کہ لمبے لمبے رکوع اور سجود اس کی عادت بن چکے. تو یا رسول اللہ ہم کس چیز کی طرف دیکھیں؟ تو میرے حبیب نے فرمایا کہ انظروا، دیکھو تم کس کی طرف، ولیکن انظروا الی صدق حدیثہ واداء امانتہ. تمہیں دیکھنا ہے نا تو دیکھو اس کی زبان کی طرف، دیکھو کہ اس کی زبان کیا نکال رہی ہے. زبان اس کی سچی ہے، اس کی زبان سے کسی کی برائی نہیں ہے، کسی کی اپنی زبان سے اس نے کسی کو چیر پھاڑ کے تو نہیں رکھ دیا نا. اور دوسرا میرے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو اس طرف، کیا کہ وہ کسی کی امانت کو محفوظ طریقے سے تو رکھتا ہے نا. امانت، ہاں مومنات، یہ امانت. آپ نے قرآن پڑھا ہے، میں حروف اصل کی طرف آؤں. ماشاءاللہ یہاں عربی والے بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کام عربی سکھانا اس وقت نہیں ہے، میرا کام اس وقت نہیں. میرا کام صرف اور صرف ایک خاص جو اللہ کا مقصد ہے نا، اس مقصد کی طرف پہنچانا ہے. آپ نے قرآن میں دیکھا مومنون کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ مومنون حد سے زیادہ استعمال ہوا. ایمان حد سے زیادہ استعمال ہوا. امن حد سے زیادہ استعمال ہوا. آمنو حد سے زیادہ استعمال ہوا. آمنو حد سے زیادہ استعمال ہوا. اللہ نے اس لفظ کو، آپ کو معلوم ہے کہ کیوں اس لفظ کو استعمال کیا؟ کیونکہ امن، ایمان، مومن کا مطلب یہ ہے کہ امانت کو محفوظ کرنے والا. یہاں کہتے ہیں مومن یعنی امانت کو سنبھالنے والا. میرے حبیب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا فلاں چیز امانت، فلاں چیز امانت، لیکن امانت ہمارے پاس کیا کیا امانت ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند کر صلوات. یہ میری مجلس جو دھولا بھائی ہے نا ان کو سنا دیجیے گا، داماد بھائی کو سنا دیجیے گا، لیکن جو دلہن بہن کے لیے ہو نا وہ کاٹ دیجیے گا، وہ نہ سنے. تو اس میں میرے حبیب ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان النساء عند الرجال، ان النساء عند الرجال، کہتے لا یملکو لنفسا ضرا ولا نفعا وانہم امانت اللہ. میرے حبیب فرماتے ہیں جب لوگوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ امانت کیا کیا چیز ہے، تو میرے حبیب نے فرما دیا کہ اے لوگوں، کیا کہا؟ ان النساء عند الرجال امانت اللہ. عورتیں مردوں کے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ میرے حبیب نے فرمایا. جب ایک مرد شادی کرتا ہے مومنات، جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کرنے جاتی ہے، افسوس کے ساتھ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت وہ ہے، ہم لوگ اس چیز کو نہیں دھیان دیتے. جب ہم اپنے بچے کو گاڑی سکھاتے ہیں نا، موٹر ہم دیتے ہیں نا، موٹر لے کے دیتے ہیں تو پہلے ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ سکھاتے ہیں نا. پرمی ملتی ہے تو اس کو موٹر چلانے کو ملتا ہے، نہیں لائسنس ملتا ہے تو موٹر چلانے کو ملتا ہے. اگر میرے بچے کو پسن نہیں آتا تو میں اس کو پسن میں نہیں بھیجوں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ ڈوب نہ جائے. لیکن افسوس کی یہاں بات ہوتی ہے کہ قرآن میں اتنا بولا گیا ہے کہ یہ امانت الہی ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ ان کو محفوظ رکھنا، ان کا سوال ہوگا، ان کا جواب ہوگا. لیکن افسوس کہ جب میری بیٹی یا میرا بیٹا شادی کرنے جاتا ہے، بیٹیوں کو تو سکھایا جاتا ہے، بیٹیوں کو تو پتہ نہیں جب سے پیدا ہوتی ہے، جب سے ہوش سنبھالتی ہے 9 سال سے پہلے بیٹیوں کو ہم سکھاتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں سسرال میں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا. افسوس کہ ہم بیٹوں کو نہیں سکھاتے، ہم اپنے لڑکوں کو نہیں سکھاتے ہیں. یہ بہت بڑا، اس وجہ سے آج ہمارا ماحول، ہماری جو سوسائٹی میں وہ محبت، وہ چیز نہیں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو ایک ڈائلاگ سمجھا ہے،
ہاں مومنات، میرے حبیب کہتے ہیں دین ڈائیلاگ نہیں ہے، دین اسلام اسپیچ کا نام نہیں ہے، اسلام بولنے کا نام نہیں ہے، اسلام ہے عمل کا نام، اسلام ہے اس کو فالو کرو، اس کو چلاؤ، اپنی لائف میں لے کر آؤ. ہاں مومنات، میرے حبیب کہتے ہیں کہ عورتیں امانت ہیں مردوں کے پاس. اور کیا امانت ہے یا رسول اللہ؟ انشاءاللہ کبھی وقت ملا نا تو امانت پہ پڑھوں گی. کہا اور اولاد امانت ہے. اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے. ایک حدیث میں پڑھتی ہوں، میں ہمیشہ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے. میرے حبیب نے فرمایا آدھی قسمت اللہ لکھتا ہے، آدھی قسمت والدین لکھتے ہیں. یعنی اللہ نے اولاد کی جو قسمت ہے وہ والدین کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. تو اللہ نے کہا اے لوگو، توحید، نبوت، امامت کے بعد جو تمہارے ہاتھ میں سب سے بڑی امانت ہے نا وہ ہے اولاد. اپنی اولاد کی جب شادی کراؤ نا، دیکھو آگے والا امین ہے کہ نہیں ہے. آگے والے کو امین ہونا چاہیے. میں اپنی بیٹی جس کو دیتی ہوں وہ امین ہے، میں اپنا بیٹا جس کو دیتی ہوں وہ امین ہے. اس کو بھی دیکھو کہ وہ امین ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت میں معتر سے بھی حساب ہوگا اور امین سے بھی حفاظت سوال ہوگا. ہاں مومنات، ایک شخص جس کا نام مجید ہے کہتا ہے کہ میرا دوست گزر گیا. کچھ سال کے بعد میں نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا. کیا دیکھا اس نے اپنے دوست کو؟ کہتے میں نے دیکھا کہ محشر کا میدان ہے. اس کا دوست گزر گیا، وہ زندہ تھا. محشر کا میدان ہے اور ہم لوگ محشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے ہم لوگ کھڑے، ہمارے ہاتھ میں حساب کتاب کے. میں نے دیکھا مجید، جو اس دوست کا نام مجید تھا، میں نے دیکھا مجید کا سیدھے ہاتھ میں اتنے اعمال نامے اور بہت بہت خوش تھا. تو میں نے کہا مجید کیا ہے؟ کہا آج تو میں کامیاب ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے نہ جانے کتنے حوضے بنائے، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے نمازیں پڑھائی، میں نے یہ کیا، میں نے مسکینوں کو دیا، میں نے غریبوں کو دیا، میں نے فقیروں کو دیا، میں نے سب کو دیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا افسوس ہوا دل میں. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہوتی تو آج میں بھی مجید کی طرح فخر کرتا کہ میں تو کامیاب ہو گیا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑا تھا، وہ میرے آگے کھڑا تھا. وہ گیا اور جا کر اس نے جب اپنے اعمال نامے دکھائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ روتا ہوا آیا. مجید روتا ہوا آیا. کہا میں نے پوچھا مجید سے، اے مجید تو کیوں روتا ہوا ہے؟ تیرے تو سیدھے ہاتھ کے اعمال نامے تھے، کہاں ہے تیرے سیدھے ہاتھ کے اعمال نامے؟ جب واپس آیا تو کچھ اعمال نہیں تھا. اس وقت کہتا ہے میں بہت رویا جب میں نے اپنے اعمال ناموں میں سے بہت لسٹ نکالی، اتنے حوضے، اتنی زکوٰۃ، اتنی نمازیں، اتنے حج، اتنے غریبوں کو دیا، اتنا مسکینوں کو دیا. لیکن جب میں دیتا گیا تو میرے اعمال ناموں پہ ایک مہر لگتی گئی. کس چیز کی؟ ریجیکٹ. نہیں. تو کہتے کیوں ایسا ہوا؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہتے ہم دونوں جب گئے اور پوچھا جا کر، وہ اپنا خواب بتاتا ہے، پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص کا کیسے ہم عمل قبول کریں جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرے اور باہر لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہے. وہ شخص کسی کام کا نہیں ہے جو باہر اچھا اندر برا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے یہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال نامے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ہاں مومنات، جس طرح سے حدیث ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم علماء کا، ہم کہتے ہیں مولویوں کا ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم ایک سائڈ بولتے ہیں، یا عورت یا صرف عورت پر دباؤ ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے دونوں طرف بولا ہے. وہ عورت جو اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے اس کا عمل ضائع، وہ مرد جو اپنی بیوی کا دل دکھاتا ہے اس کے سارے اعمال نامے ضائع، بھلے کتنے ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو. ہاں مومنات، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میاں اور بیوی، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ کی. اس کو صحیح سالم لوٹانا ہے. میرے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ میرے حبیب فرماتے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی. امام علی علیہ السلام کے بعد ہم شیعوں کے لیے کہتے ہیں نا علی نے بہت عورتوں کے لیے برا بولا ہے، علی نے یہ کہا ہے عورت کے لیے، علی نے یہ کہا. میرے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے لوگو انہن، یہ جو عورتیں ہیں نا امانت اللہ کی امانت ہے تیرے پاس. اندکم فلا تزاروہن ولا تغصوہن
فَاقْتُلُوهُنَّ. اے لوگو یہ اللہ کی امانت ہے، ان کو ضرر نہ دو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور ان کے اوپر سختی نہ کرو، سختی نہ کرو ان کے اوپر، ان کو اپنی مرضی سے چھوڑ دو. ہاں مومنات، بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، بہت زیادہ ملتا ہے کہ عورت کیا چیز ہے. ہمیں معلوم ہے اللہ نے، میں عجب ہو گئی جب میں دیکھ رہی تھی امانت کے بارے میں پڑھ رہی تھی. امانت امانت. آپ کو معلوم ہے کہ علی علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے والے تھے نا، اپنی خاص امامت کی امانت، یہ جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام یہ ایک امانت رکھتے تھے. ایک امام گیا پھر اس کے بعد دوسرے کو وہ امانت ملتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ امام ہے. یعنی اگر جیسے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی امام کے زیادہ بیٹے ہیں تو وہ امانت خاص اس امام کو ملتی ہے جو امام بننے والا ہوتا ہے، باقیوں کو نہیں. اچھا وہ امانت جو امامت کی امانت ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کس کے پاس رکھی جاتی تھی؟ عجب ہے نا. جب مولا کائنات امیر المومنین اس دنیا سے جانے والے تھے تو اس امانت کو ام سلمہ کو دیا. جب امام حسین، پھر جب امام حسن جانے والے تھے تو امام حسن نے ام سلمہ کو دیا. جب امام حسین جانے والے تھے تو ام سلمہ کو دیا. پھر میں عجب ہوتی ہوں، ایک عورت اللہ کی اتنی بڑی امین ہے کہ امامت کو سنبھالتی ہے. عورت، میں بتاؤں گی، عورت امین، ایک اس نے امامت کو سنبھالا، امامت کی خاص چیز کو سنبھالا، ایک اللہ کی پوری مخلوق کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالنے والی عورت ہے. اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے خلق کیا اور انسان کو اللہ نے عورت کے پیٹ میں ڈالا. امین ہو گئی، دو طرح سے امین. میں عجب ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو اپنی امامت کی امانت امام رضا کی ماں کو دے کر گئے تھے. ماں کو، مردوں کو نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو دی جاتی تھی. امام سجاد نے ساری امامت کا جو ہم کہتے ہیں بھار ہے وہ بی بی زینب پہ رکھا تھا. کیوں؟ امام نقی علیہ السلام نے کیوں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیوں؟ کیونکہ عورت بہت بڑی امین ہے. ہاں مومنات، یہاں عورت امین، اور یہی امانت جو اتنی بڑی امانت اللہ کی ہے وہ اللہ ایک مرد کے ہاتھ میں دیتا ہے. اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس ریحانہ، جیسے حدیث میں ہے نا، ان امرأۃ ریحانہ لیست قہرمانہ. قہرمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہیروئن. ہیروئن کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ ہیروئن کہتے ہیں نا. یعنی وہ ہیروئن نہیں ہے، ہیرو جیسے دھڑا دھڑا مارا ماری اور پورا کام کرنے والی نہیں، وہ ایک پھول ہے. میرے حبیب فرماتے میں عجب اس شخص پر جو ایک پھول پر اس ریحان. حدیث ہے میرے حبیب کی پوری عربی میں، پوری کہاں سے یہ حدیث آئی، مجھے سب اس کے بارے میں کرنا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. میرے حبیب کہتے میں عجب ہوں اس شخص پر جو اس ریحانہ کو گال پہ تھپڑ مارتا ہے اور پھر رات کو اس کے ساتھ سر میں سر ملا کر سوتا ہے. شرم آنی چاہیے اس مرد کو جو اس ریحانہ کو کچلتا ہے. شرم آنی چاہیے جو اس کو مردہ کرتا ہے، یعنی اس کی خوشبو کو ختم کرتا ہے. یہ ریحانہ، اس کو ریحانہ بنا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو. اور پھر کہتے ہیں کیا تم میں سے وہ شخص، میرے حبیب فرماتے ہیں کیا تم میں سے وہ شخص اپنے کپڑوں کو پھاڑے گا، اپنے کپڑوں پر کیچڑ پھینکے گا، گند پھینکے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا کیوں آپ کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، تو تم کیوں عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کے ساتھ نہیں رہتے؟ ہاں مومنات، ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں. تو عمر نے کیا کہا کیوں چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو؟ کہا کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتا. تو اس نے کہا صرف محبت ہوتی؟ اس نے کہا تم بتاؤ تمہاری بیوی تیری خدمت کرتی ہے؟ کہا ہاں. کہا تمہارے بچے پالتی ہے؟ کہا ہاں. تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہے؟ ہاں. تمہارا انتظار کرتی ہے؟ ہاں. تمہاری امانت کو حفاظت سے رکھتی ہے؟ ہاں. تمہارے مال کو بغیر تیری اجازت کے خرچ کرتی ہے؟ نا. پھر کیا تمہیں چاہیے؟ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک محبت ہو تو ہو. تم ایک عورت میں دیکھو کہ یہ عورت کتنی وفادار ہے کہ تیری ہر گھر کو گلزار، ہم کہتے ہیں گارڈن بنا کے رکھا ہے، اس نے جنت بنا کے رکھا ہے. تو تم کیوں اس کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہو؟ ہاں مومنات، یہ عورت بہت خوبصورت ہے لیکن اس عورت کے بھی کچھ فرائض ہیں. آپ کو معلوم ہے ہماری جو بیٹی ہے، بہن ہے، ہم اس کے لیے شازنان کے لیے گفٹ میری طرف سے
مولا کائنات امیر المومنین کی حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے, ہم سب نے کی ہے لیکن پھر میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. جب بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی شادی ہوئی تو صبح صبح رسول خدا نے پوچھا, یا علی میری بیٹی کیسی لگی, یا علی میری بیٹی کیسی لگی؟ تو میرے مولا کیا فرماتے ہیں, نعم العون من طاعت اللہ. یہ مجھے اتنی حدیث پسند ہے. کہا یا رسول اللہ نعم العون من طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری میں سب سے خوبصورت نعمت ہے میرے لیے, سب سے بڑی مددگار ہے میرے لیے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت مرد کو دھرم سکھا سکتی ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے ان بہنوں پر, معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ, کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حجاب پہنو تو کیا کہتے ہیں, مارو دھڑی نت مان تو سو کروں, میرا دھڑی نہیں مانتا. اللہ کو ناراض کر کے اس دھڑی کا کیا فائدہ. ہاں مومنات, یہ عورت اللہ کہتے یہ ایک بہانہ ہے کہ مارو دھڑی نت مان تو ہوں تو نت پہنتی, دھڑی ماٹے نت پہنتی. یہ کیا, یہ ایک بہانہ ہے. یہاں مولا کائنات نے اس بہانے کو توڑ دیا, کہا فاطمہ وہ ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے. علی ہم کو سکھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ علی کو نہیں آتا, علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مرد کو عبادت کے لیے اٹھانے والی عورت ہوتی ہے. ہاں مومنات, عورت کے بھی بہت بڑے فرائض ہوتے ہیں. ان میں سے چھوٹا سا فرض بیان کروں گی. ایک فرض, آپ نے دیکھا کہ آپ ایمریٹس میں ہم جاتے ہیں نا پلین میں, ایمریٹس میں آپ نے کبھی دیکھا کتنی بیوٹیفل لڑکیاں ہوتی ہیں, دیکھا ہے نا آپ نے. اگر دھڑی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ ہوا ہے اندر, کہیں دیکھ نہ لے اس کو. آپ نے دیکھا ہے نا کتنی میک اپ اور کتنی تیار, ایک تو تیار, دوسرا میک اپ اور تیسرا اسمائل. مر گئے ہم لوگ. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نا دے علی علی, مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کسا علی. نعرے حیدری یا علی, ہم سب کا مولا علی علی, کا مالک علی علی, جنت کا مالک علی علی, حسنین کا بابا علی علی, صحرا کا شوہر علی علی. ذرا پیار سے بولو نعرے حیدری یا علی, نعرے آواز سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. اور آپ نے ٹی وی میں فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ جب بیچنے والی ہوتی ہے, وہ موتو کہتے ہیں نا, موتو تو مردوں کا ہوتا ہے لیکن بیٹھی عورت ہوتی ہے اس کے اوپر. کیوں دکھاتے ہیں, کیونکہ مرد کی سب سے جو ہم کہتے ہیں نا ویک پوائنٹ جو ہے وہ ہے عورت, اور اس سے بھی زیادہ جو مرد کی ویک پوائنٹ ہے وہ ہے اسمائل. عورت کی اسمائل قتل کر دیتی ہے مرد کو. تو ابھی یہاں پر ایک چیز ہم لوگوں کو لیسن ملتا ہے. جب میں ایمریٹس میں جاتی ہوں نا, مجھے سب سے بڑا لیسن ملتا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی اسمائل کرنی چاہیے جس طرح سے اسے ایئر ہوسٹس کی ہے. گھر میں آ کر ٹرائی کرتی ہوں آئینے پہ, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. تو ہاں مومنات, سب سے بڑی مرد کی ویک پوائنٹ عورت, اور سب سے ویک پوائنٹ جو مرد کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسمائل. ہماری شازدان کے لیے یہ شازدان شادی سے پہلے وہ اسمائل آپ ٹرائی کریے گا, انشاءاللہ کہ آپ کو آتی ہوگی. ہاں مومنان, یہاں یہ ملتا ہے کہ جب مرد گھر میں آئے نا, میرے حبیب نے فرمایا سب سے سستی چیز جس کا بھاؤ نہیں ہے, بھاؤ بہت کم, بھاؤ ہے ہی نہیں, وہ ہے اسمائل, وہ ہے مسکراہٹ. بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے مومن کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے, یہ ہے مومن کی کوالٹی, یہ ہمیشہ مسکراہٹ. مرد اگر گھر میں آئے اور مسکراتا آئے اور بیوی بھی اگر آگے سے مسکرائے تو کتنا اچھا ہے. بہت یہاں کہتے ہیں نا عورت سب غم بھول جائے گی, سب تکلیف بھول جائے گی مرد کی اسمائل, اور مرد بھی جتنا تھکا ہوا آتا ہے نا گھر سے, وہ اسمائل باہر سے وہ اسمائل عورت کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتے. میں عجب ہوتی ہوں, کبھی کبھی میرے سامنے کبھی فون کرتے ہیں نا تو ہم شوہر کو بولتے ہیں کہاں چھو, آؤ چھو,
کیوں ہم ایسے شوہر کے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ السلام علیکم کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم کبھی کبھی مجھ سے بھی ہوتا ہوگا آپ کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے شوہر قبر کا حال مردہ جانے یہ شوہر کو پتا ہے تو ہاں مومنات یہ مسکراہٹ یہ کیوں ہم اس طرح سے کرتے ہیں ہے نا اندر سے وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے مجھے پتہ نہیں کوئی گڑبڑ کر دی ہوگی عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ساتھ اچھے سے رہے اور مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی بس تھوڑا سا 4-5 منٹ میں اپنی مجلس کو تمام کروں گی عورت اگر ہم گھر میں ہوتے ہیں نا ہمیں گھر کے کام ہوتے اگر مرد کو کوئی کام کہنا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے اوپر پریشر ڈالو یہ کام کرو تم نے کیوں نہیں کیا میں نے تمہیں کل یہ کام کیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا ایک عورت نے اتنا بڑا لیسن دیا پاکستان کی بات بتا رہی ہوں پاکستان میں ایک عورت نے آ کر مجھے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے ہوتی ہوں میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا کہا ہمیشہ اچھے سے ہوتی ہوں اور جب وہ کام بھی نہیں کرتا تو بھی آرام سے بات کرتی ہوں میں نے کہا کس طرح سے کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ گھر میں کھاٹلے کہتے ہیں نا بستر بیڈ ہے وہ کم ہو گئے تم ایک بیڈ لے آؤ تم ایک کھاٹلا لے آؤ میں اس کو روز کہتی تھی ایک کھاٹلا لے آؤ نہیں لاتا تھا نا روز کہا کہ پلیز ایک کھاٹلا لے آؤ مرد ہوتے ہیں نا کبھی کبھی ہمارے بڑے کہتے ہیں مردوں کے سامنے کبھی جب چیخو تو پھر کام کرتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی تو کہا میں ہمیشہ اس کو کہتی تھی ایک کھاٹلا لے آؤ نہیں لے آتے تھے ایک دفعہ میں کیا کیا میں نے کیا کیا اس نے پتہ ہے کیا کیا کھاٹلا رکھا اور اندر سے وہ گادڑا ہوتا ہے نا گادڑا اور لکڑیاں سب نکالی اوپر خالی چادر بچھائی شوہر آیا مری گیا بیچارہ شوہر آیا شربت کا گلاس شربت کے دروازے پہ السلام علیکم یہ آپ کے لیے شربت تیار ہے کہا یہ شربت کا ہاتھ میں گلاس لیا کہا نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھو اور میں آپ کو دیکھوں اور آپ شربت پیو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آج اس نے شربت کا گلاس ہاتھ میں لیا اور وہ بہت خوش ہو گئی کہ آج میری بیوی مجھے یہ کہتی ہے وہ گیا اور اس کو کہا کہاں بیٹھو کہا ادھر بیٹھو خاص بستر ہے آپ کے لیے بیچارہ بیٹھا دھڑم نیچے شربت کا گلاس اوپر اچھا تھا نا کتنے پیار سے کام کہہ رہی ہے شوہر اٹھا کپڑے صاف کیے سیدھا دکان پر نیا کھاٹلا لے کر آیا یعنی بیوی کو چاہیے کہ پیار سے رہے لیکن یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے نا اس طرح سے نہیں آج جو ہم عورتیں ہیں ہم خود کام کر سکتی ہیں ہم خود سب کچھ لے سکتے ہیں میرے حبیب کی یہ حدیث ہے میرے حبیب فرماتے ہیں کہ میں قریش کی عورتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پتہ ہے کیوں کہتے ہیں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں قریش کی عورتوں کو اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ قریش کی عورتوں سے اتنی محبت کرتے ہو کیوں ان کے لیے دعا کرتے ہو کہا کیونکہ اور قریش کی عورتیں اپنے شوہروں پر زیادہ مہربان ایک بچوں کے لیے مہربان گھر کے کاموں میں شوہر کے اوپر فشار یا دباؤ نہیں ڈالتی ہیں اور خود سارے کام کرتی ہیں بچوں کو لینا چھوڑنا اسکول یعنی یہاں کے حساب سے وہ سارا کام خود کرتی ہیں ہاں مومنات ایک عورت اور ایک مرد آخر میں بس تھوڑا سا یہ بیان کروں گی میں نے اس دن ایک حدیث بیان کی تھی امام علی علیہ السلام کی کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عقدتاً و عقدہ کرتا ہے سمجھتے ہیں نا آپ عقدتاً و عقدہ یعنی انسان کی جو گرہ ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی جو گرہ لگتی ہے ایمان کی اللہ کے مذہب کی گرہ جو لگتی ہے عقدتاً عقدہ ایک ایک کو وہ کھولتا ہے ایک کو کھولتا ہے وہ اور عقدہ نکاح کا عربی میں فارسی میں دوسرا نام ہوتا ہے عقد سنا ہوگا نا آپ نے عقد عربی اور فارسی میں نکاح کا ایک لفظ ہوتا ہے عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگانا اور یہاں امام فرماتے ہیں شیطان اس طاق میں ہوتا ہے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میں اس گرہ کو کھولوں شیطان انتظار میں ہوتا ہے کب میاں اور بیوی یعنی شوہر اور باڑی میں کب ذرا برابر بھی ان
کے دل میں برائی آتی ہے تو میں اس کو اور بڑھاؤں اور اس رشتے کو بد سے بدتر کر دوں. ہاں مومنات, ہمیں اس شیطان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے, اور ہمیں اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو جنت بنانا چاہیے. امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم سب عورتوں کے لیے, اور یہ حدیث سب کے لیے ہے. میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں, من لم يتغافل ولا يغض عن كثير الامور تنحزت عيشه. اگر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ زیادہ تر فیملی کے لیے ہے, زیادہ تر میاں بیوی یعنی شوہر, مجھے دھڑی بائڑی اور ان کی فیملیز کے لیے, یہ دونوں کے لیے فیملیز, دو فیملیز, لڑکی کی فیملی لڑکے کی فیملی, دونوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ بہت زیادہ کام, جو ایسے کام جو غلطیاں ہو جاتی ہے, اگر اس سے آنکھوں کو بند نہیں کرتا اور جان بوجھ کر اس سے غافل نہیں ہوتا تو اس کی زندگی بد سے بدتر بن جاتی ہے. آپ سمجھیں اس حدیث کو؟ یعنی جتنا ہو سکے شوہر کو بیوی کو معاف کرنا چاہیے اگر وہ غلطیاں کرتی ہے, اور اگر شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کو معاف کر دے, ورنہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ زندگی بد سے بدتر ہو جاتی ہے. آج ہماری جنریشن کی سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ آج ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت سینسٹیو ہو گئی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں میری برتھ ڈے آئی, میرے شوہر نے مجھے ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا, جھگڑا. شوہر گھر میں آیا, شوہر نے کہا بیوی نے مجھے سلام نہیں کیا, جھگڑا. آج ہمارا یہ ہے, ہم چھوٹی بات جس میں کوئی وزن بھی نہیں ہوتا اس کو پکڑ کر بڑا بنا دیتے. یہ سب شیطان کا کام ہے. ہاں مومنات, اگر ہم سب اس چیز کو اللہ کی امانت سمجھے, جس طرح سے خداوند عالم نے سورہ نساء میں کہا ان تؤدوا امانت اللہ, اللہ کی امانت کو ادا کرو, یہ امانت ایک دن تجھ سے واپس لی جائے گی. اس امانت کو محفوظ رکھو اور اس کو اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھو, اس کی محافظت کرو اور اپنے رب کی طرف اس کو اس دن پلٹا دو جس دن اس کے پلٹنے کا ٹائم ہے. ہاں مومنات, اگر ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے تو کسی گھر میں جھگڑا نہ ہو, کسی گھر میں یہ چیزیں نہ آئیں. میرے مولا علی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے مولا علی علیہ السلام جب بی بی فاطمہ الزہرا کو دفنا دیا, دفنانے کے بعد مولا کائنات امیر المومنین فاطمہ الزہرا کی قبر پر بیٹھ گئے, اور قبر پر بیٹھنے کے بعد میرے مولا زارو قطار رو رہے تھے, اور روتے روتے کیا کہتے ہیں, اے اللہ جو تو نے امانت دی تھی آج وہ تجھے لوٹا دی, تو نے واپس مجھ سے امانت کو لے لیا. یہاں مولا بتاتے ہیں فاطمہ میرے پاس امانت تھی جو چلی گئی. ہاں مومنات, بس تھوڑے سے 2 لفظ غم کے پڑھیں گے. میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام قبر زہرا پر بیٹھ کے رو رہے تھے. قبر زہرا سے آواز آتی ہے, یا علی جلدی سے گھر واپس چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر میرے بچے اکیلے. یا علی جلدی سے گھر چلے جاؤ, وہاں پر حسن اور حسین, زینب اور ام کلثوم میرا انتظار نہ کریں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. خدایا پروردگارہ ہماری اس چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. خدایا اے اللہ تجھ سے یہی دعا کرنے ہیں کہ اے پاک پروردگارہ ہمیں اپنی اولاد, خدایا ہمیں اپنے زوج کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگارہ جو تو نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے اور ہمیں امین سمجھا ہے, یا رب العزت تیری اس نعمت کا جو تو نے ہمارے ہاتھ میں رکھا اور تیرے اس کرم کا کہ تو نے ہمیں امین سمجھا, اے پاک پروردگارہ
ہم تجھے اسی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں امین بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا 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 تو کہتا ہے نا کہ جہاں پر عقد کے لیے مجلس برپا ہوتی ہے، جہاں پر کوئی جائز طریقے سے ملنے جاتے ہیں تو وہاں پر میرے فرشتے آتے ہیں اور جو جو دعا کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہوں. خدایا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آج اس محفل میں تجھ سے دعا کر دیں کہ یا رب العزت جو بہنیں اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. خدایا جن بہنوں کے بیچ میں اور ان کے شوہروں کے بیچ میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، محبت نہیں ہے، خدایا جھگڑا، تجھے علی و فاطمۃ الزہرا، خدیجہ اور رسول کا واسطہ ہے. خدایا ان کے دلوں میں وہ محبت عطا فرما جو ان کے دلوں میں موجود تھی. خدایا جو بہنیں بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اور جو اولاد کے لیے پریشان ہیں خدایا خدایا جو ماں اولاد کے لیے پریشان ہے خدایا ان کی پریشانی کو دور فرما. یا رب العزت یا رب کبریا، خدایا خدایا وہ اللہ جو زوج کو خلق کرتا ہے خدایا لیکن جس کا کوئی زوج نہیں ہے، خدایا جو کف کو خلق کرتا ہے لیکن اس کا کوئی کف نہیں ہے، اے پاک پروردگارا تجھے بغیر کف ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے واحد ہونے کا واسطہ، خدایا تیرے لا زوج ہونے کا واسطہ ہے. خدایا یہ جو زوج بننے جا رہے ہیں اے پاک پروردگارا، یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے اے اللہ تجھے تیری الہیت کا واسطہ ہے خدایا ان کے دلوں میں بھی وہ محبت عطا فرما جو فاطمۃ الزہرا اور علی میں تھی، جو خدیجہ اور رسول میں تھی. خدایا ان کو وہ اولاد عطا فرما جو امام زمانہ کی سپاہی بن سکے، اور خدایا ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلوات. اللهم صل على